اسے نہیں معلوم تھا کیسے کب وہ اپنی زندگی میں سب کچھ اس شخص کے نام کر چکی تھی جس سے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی۔ وہ اسے کسی ذاتیات کی وجہ سے نفرت نہیں کرتی تھی، بلکہ دونوں بھائیوں سے نفرت کی وجہ ان کا اس خاندان کا خون ہونا تھا۔ وہ خود بھی اس خاندان کا خون تھی، لیکن وہ خود کو اس خاندان کا فرد نہیں مانتی تھی۔ وہ جانتی تھی، اسے دھندلا یاد تھا کہ بچپن میں وہ عارب کو خوب تانگ کیا کرتی تھی۔ عارب سے اس کی بنتی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو صرف اسوا کے پیچھے پیچھے بھیجتا رہتا تھا۔ اسے صرف اسوا سے مطلب ہوتا تھا، جہاں اسوا ہوتی تھی وہ وہاں پایا جاتا تھا۔ وہ عارب بھی تو اس کے لاڈ، اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ اس کے تانگ کرنے کے باوجود، غصیلی طبیعت کا ہونے کے باوجود، وہ کبھی اس سے روڈلی یا سختی سے اس کی شرارت پر نہ بولا تھا۔ سب کچھ بدلا تو اس عورت اور دا کے الفاظ کے بعد تھا جو اس نے اپنے کانوں سے سنے تھے۔ اس کے بعد وہ سب سے کرتی چلی گئی، صرف اسوا سے بات کرتی۔ عارب اس کے لیے اس کی شرارتوں کے بند ہونے پر اسے پوچھتا، لیکن وہ بدتمیزی سے جواب دیتی، کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اور پھر یوں ہی وہ بڑی ہوتی گئی۔ اس کے ذہن میں وہ الفاظ کسی ناگن کی طرح چپک گئے، اس کے دل میں سب کے لیے زہر بننے لگا جس کا وہ وقتاً فوقتاً اظہار کیا کرتی تھی۔ عارب پہلے تو اس کی بدتمیزی کو اس کا بچپنا سمجھ کر اگنور کرتا رہا، لیکن جب وہ بڑا ہوتا گیا، لڑکیوں کی عزت کو سمجھنے لگا، تب سے وہ اسے سخت لہجے میں بات کرتا، اسے روکتا ٹوکتا، اس پر تحقیق کرتا کہ عرش صرف اپنی منمانی کرتی تھی۔ صرف انہیں دکھانے کے لیے وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ کام کر جایا کرتی تھی جس سے وہ منع کرتا تھا۔ پھر اس کا راتوں کو کلب جانا، خود کی نمائش کرنے والے کپڑے پہننا، یہ سب عارب کو سخت ناگوار گزرتا تھا، تو وہ اسے سختی سے منع کرنے لگا، جس سے عرش کے دل میں اس کے لیے بھی نفرت کے بیج پیدا ہو گیا کہ وہ اسی کی آزادی کے خلاف ہے۔ وہ چاہتا کہ وہ قیدی بن کر رہے، اور آج جو ہوا تھا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی اس حرکت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ اپنا سب کچھ ہار جائے گی۔ وہ کبھی بھی اس سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی، پھر چاہے کوئی بھی آ کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا، لیکن وہ اسوا کے آگے کمزور پڑ گئی تھی۔ اپنی بہن کے آگے وہ اپنا سب کچھ ہار گئی۔ نکاح کی ساری کارروائی میں وہ غائب دماغی سے بیٹھی، مولوی کے کہنے پر قبول کرتی، ان کاغذات کے ٹکڑے پر سائن کرتی۔ عرش ابتسام مرزا سے عرش عارب ابتسام مرزا بن گئی تھی۔ کس نے اسے مبارکباد دی، کیا ہوا، اسے کچھ بھی تو نہیں پتا تھا، بس پتا تھا تو یہ کہ اس کی شخصیت بدل گئی ہے، اب وہ قیدی بن گئی ہے۔ اسوا کے ہلانے پر وہ اپنی طلح لیکن حقیقت میں اور اسی کے بٹھانے پر وہ ان عورتوں کے درمیان بیزاری سے بیٹھی رہی، سب اسوا کی وجہ سے جس نے اس سے منت کی تھی۔ لیکن یہ بیزاریت غصے میں تبدل جب وہ عورتیں اسے اچھی بیوی بننے کے طریقے اور شوہر کو خوش کرنے کی ٹپس بتانے لگی۔ اسوا جو ان کی ٹپس پر شرماتی چہرے کے ساتھ مسکراتی روکے بیٹھی تھی کہ اس کی نظر اسوا کے سوئے بڑھتے چہرے پر گئی جس کا ضبط کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ اسوا اس کے آرام اور تھکن کا بہانہ بنا کر وہاں بیٹھی عورتوں سے معذرت کرتی، اسے کمرے میں لائی، مجھے اکیلا رہنا ہے، اس نے بے روحی سے اسوا سے کہا۔ ٹھیک ہے، اسوا نے اسے موڈ کو دیکھتے سانس کھینچ کر بغیر بحث کے کہا اور چلی گئی۔ عرش نے دروازہ بند کیا اور چلتی شیشے کے پاس آئی اور خود کے عکس کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک پل کے لیے خود کو شیشے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن اتنی خوبصورت وہ دلہن بنے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ سب کچھ بلائے بہت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو چھونے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے قہقہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے قہقہ کی آواز پر گردن موڑی تھی۔ دنگ رہ کے اس کی خود بہت کاپی کھڑی تھی اس کے سامنے، صرف لباس کا فرق تھا۔ وہ خود نکاح کے جوڑ میں، جبکہ وہ قہقہ لگاتی لڑکی اس کی کاپی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ عرش نے وحشت سے اسے قہقہ لگاتے دیکھا۔ کون ہو تم؟ عرش نے آنکھیں پھیلائے پوچھا۔ میں۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم؟ عرش نے کہا۔ میں۔ ہاں میں مجھے نہیں جانتی تم؟ میں عرش ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ وہ مسکراتی خود کا بتا کر اسے پوچھنے لگی۔ عرش تو میں ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ عرش سختی سے بولی اور چند قدم اس کی طرف اٹھائے۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ تم مطلب تم عرش ہو؟ ہاں نائس جوک۔ اس نے مذاق اڑایا۔ بکواس بند کرو اپنی، جب میں نے کہا کہ میں عرش ہوں تو مطلب میں ہوں، تم کون ہو یہ بتاؤ؟ عرش نے ساکت قہقہ پر اس کے قہقہ پر ناگواری سے کہا۔ لگتا ہے سٹھیار گئی ہو نکاح کے بعد۔ میں عرش ہوں، وہ عرش جس نے اپنی زندگی آج تک آزادی سے گزاری ہے، جو اپنا انتقام لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو کسی کے سامنے جھکتی نہیں بلکہ تم۔ اس نے عرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تم عرش عارب مرزا ہو،
عارف مرزا کی منکوحہ اور جلدی اس کی ہونے والی بیوی بھی۔ وہ مزے سے بولی، جسٹ شٹ اپ عرش چلائی، مجھے چپ کرانے سے کیا ہوگا، یہ سچ ہے اور سچ تو کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے چلانے پر منہ بنا کر بولی، اور اب سے تم عارف کی بابند ہو، اس کے حکم سے تمہیں ہر کام کرنا ہوگا، اس کی مرضی سے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس نے افسوس کیا، ویسے بائی دا وے وہ عرش کے وعدے کہاں گئے جو کہتی تھی کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی، جو مرنا پسند کرے گی لیکن عارف سے شادی نہیں کرے گی۔ ساری کی ساری باتیں دڑی کی دڑی رہ گئی۔ وہ بہروپیہ بگو بگو کر اسے طنز مار رہی تھی۔ I said just shut up، نہیں ہوں میں عرش عارف، میں عرش ہوں، صرف عرش اپنی ماں کی عرش، اور جھکتی ہے میری جوتی، نہ تو آج تک عرش کبھی جھکی اور نہ جھکے گی، بلکہ ان لوگوں کو جھکائے گی۔ وہ حلق کے بل چلائی، ہاں ہاں ہاں، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، سب کے سامنے تم نے نکاح نامے پر سائن کر کے اسے اپنا محرم، اپنا مجازی ہوتا، اپنی ساسو تک کا حکمران بنایا ہے، اور جھکنے کا بھی خوب کہا تم نے، جھک تو تم گئی ہو اس کے سامنے، اور اب تم بیوی ہو اس کی، اگر اس نے تم سے اپنا حق وصول کرنا چاہا تو روک سکو گی اسے؟ نہیں، ہاں ہاں، اس نے اس کی بے بسی پر کہکا لگایا، اور پھر تم اسے جھکانے کی بجائے ننھے منھے بچوں کی ماما بن جاؤ گی، وہ بھی اپنے دشمن کے۔ اس نے اسے آئینہ دکھایا، اور اس کی آنکھیں جلنے لگی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اگر اس نے اپنا حق لینا چاہا تو کیا وہ اسے روک پائے گی؟ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، میں اسے مار دوں گی لیکن میرے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ہاں، وہ بڑبڑائی، اور میں تو ویسے بھی اس کی منکوحہ ہوں، ابھی رخصتی تھوڑی ہوئی ہے، ابھی ہاں یہ بکواس کری ہو۔ ہاں ہاں ہاں، کیا معصومیت ہے تمہاری، ہاں ہاں، مطلب تم اسے اتنا شریف سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا شوہر ہونے کے باوجود تم سے اپنا حق نہیں لے گا؟ ہاں ہاں، تم بھول رہی ہو کہ یہ مرد تو ہوتے ہی ٹھڑکی ہیں، جہاں عورت دیکھی نہیں وہیں ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ تم نے تو خود اسے دیکھا تھا اس عورت کے ساتھ ایک کمرے میں، جبکہ وہ تو تھی بھی نامحرم، جبکہ تم تو اس کی قانونی شرعی بیوی ہو، تو کیا تمہیں یوں ہی بخش دے گا؟ وہ سب جھوٹ تھا، وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، میں نے خود سنا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کی سنتے اس کی تصحیح کی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی، تم تو ابھی سے اپنے شوہر کی سائڈ لینے لگی۔ اس بہروپیے نے تالی بجائی، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی، سچ بات بتا رہی ہوں۔ اس نے تالی عرش کو جلا گئی۔ اوہ، اس نے سمجھتا سار لائے، تو یہ سچائی پہلے کہاں تھی جب تم خود اسے تذلیل کر رہی تھی؟ اس نے آبرو اچکائی، تمہیں اس سے مطلب میری زبان میری مرضی، تم دفع ہو جو یہاں سے، یہ میری زندگی ہے، اسے میں جیسے چاہوں گی گزاروں گی، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سوال پر عرش چپ ہوگی، لیکن اسے اپنی ہارٹ کا منظور تھی، تبھی غصے ناگواری سے اسے بولی، میں تو دفع ہو جاؤں گی، لیکن تم اپنی فکر کرنا، کہیں آج ہی ایک جان نہ ہو جاؤ دونوں۔ اس نے آنکھ دبا کر کہکا لگایا۔ عرش نے تیش میں زچ ہوتے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے وہ بہروپیہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ عرش نے حیرانی سے اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ اس نے پاگل پن سے اپنے دوپٹے کے اندر سے بال نوچے اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاتھ نیچے فرش پر لگنے کی وجہ سے اس کی کتنی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیوں پر زخم کر چکی تھی، لیکن اسے درد محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ بے حس بنی، بس آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بالکل ایک شکستہ کی طرح فرش پر بیٹھی اپنی حالت، اپنی قسمت پر ماتم کرنے میں مصروف تھی، جس نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، جہاں اس کے اپنوں نہیں اس کی مرضی کے بغیر اسے ایک انچاہے شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اوپر سے اس بہروپی کے الفاظ اس کے دماغ کو معاف کر دیا اپنے کہکے سے۔ وہ اسے غلط ثابت کر گئی تھی کہ وہ اب سے کمزور اور ان کی پابند ہو گئی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں کسی کو بھی خود کو جھکانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور عزم سے اٹھی، معاف اور سون دماغ کے ساتھ بغیر ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھے جو ڈریس پہ ہاتھ لگا وہ لے کر واش روم گھس گئی، کیونکہ اس وقت اسے صرف اس لباس سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑی وہ اپنی بے بسی اور ماں کی یاد پر آنسو بہاتی کھڑی رہی۔ کچھ دیر میں وہ گیلے بالوں کے ساتھ ٹراؤزر اور شرٹ میں باہر آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ناک بھی رونے کے باعث سے سرخ، جبکہ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پھٹتے دماغ کے ساتھ وہ ڈرا سے کچھ ڈھونڈنے لگی اور جلدی ہی اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ اس نے وہ ڈریس ہاتھ میں پکڑا اور کینچی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اپنے کارنامے پر وہ فتح مندی سے مسکرائی۔ ایسے ہی تمہاری شخصیت کے ٹکڑے نہ کیے تو میرا نام بھی عرش نہیں۔ او سوری، عرش عارف نہیں۔ وہ پورے اصرار مسکرائی اور بیڈ پر لیٹ کے نکاح سے پہلے اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے لیے سجی
سجائی نکاح کے جوڑے میں نکاح کے لیے آئی، تب بھی نہیں۔ لیکن جب نکاح کے بعد اس نے ایک نظر سے دیکھا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن بڑی تھی۔ صرف قول ہے کہنے پر ہی اسے وہ اپنی لگنے لگی تھی۔ وہ شیشے میں کھڑا خود کو تک رہا تھا، وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر تبسم اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ واپی تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں نظر بڑھ کر، ورنہ میں نے تو کیوں نہ اپنا دیدار کروایا جائے اور تھوڑی بہت آپ کی تعریف بھی کر دی جائے۔ شیشے میں دیکھتے میرے عکس کو دیکھا، وہ مسکرایا۔ جب عرش نے اسے انکاری ہو کر آہل کا نام لیا تھا تب اس کی انا بلبلا اٹھی تھی۔ مرد تھا اپنی نفی کہاں برداشت کرتا اسے، اس لیے اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ہی بیوی بنے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور آہے جیسا لڑکا اسے سدھار بھی نہیں سکتا تھا۔ جتنی چلاک مسنی یہ تھی عارب کی نظر میں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے قدم اندر رکھا تو اسے وہ بیڈ پر کمفرٹر لیے سوتی دکھائی دی۔ وہ احتیاط سے چلتا اس کے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا اور نئی بنی شریک حیات کو دیکھنے لگا۔ رشتہ بدلا تھا تو نظروں نے بھی اپنا زاویہ بدل لیا تھا۔ اب اس کی نظریں بے باک تھی جو اس کے کمفرٹر میں چھپے وجود کو بھی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے کمفرٹر اتارا تو اس کی نظریں اس کی سوجی آنکھوں روئے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس کے روئے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ رخصتی کچھ دن پر کیوں رکھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس ہانچ کرتے اس سوئی ہوئی جو جاگتی شیرنی بنی رہتی تھی کہ چہرے پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشانوں پر بنا ہاتھ سہلایا۔ اس کے نرم روئی سے گالوں کو نرمی پر وہ مسکرایا، جانا کاش تم جاگتی ہوئی بھی اتنی ہی معصوم لگو تو کون کافر تمہیں ڈانٹے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور ساتھ ہی نرمی سے اس کے کان کے لو کو چوم لیا۔ اس کے مونچھوں کی چوبن پر ابھی سوئی عرش کسمسائی۔ عارب نے اس کے کسمسانے پر اپنے دہکتے لب اس کے گال پر رکھ دیے اور وہیں اپنے لب رکھے اس کی نرماہٹ کو اپنے لبوں سے محسوس کرنے لگا۔ اپنے گال پر ایک نرم گرم شدت بڑا لمس محسوس کرے عرش نے اپنی سرخ آنکھیں آہستہ سے کھولی۔ پہلے تو وہ دکھتے سر کے ساتھ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن جو ہی اس کا دماغ بیدار ہوا وہ جھٹکے سے اسے دھکیل کر بیڈ سے ہی اتر گئی اور ہونہار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عارب جو اس کی آنکھوں کی حرکت اور پھر ان کے کھلنے پر اس کے گال پر لب رکھے ہی مسکرا رہا تھا، اس کے یوں دھکیلنے پر اس کی آنکھوں میں بھی غصہ اڑایا۔ تم گھٹیا ذلیل انسان، میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میرے قریب کیسے آئے؟ اتنی اوقات ہے تمہاری کہ تم میرے قریب آ سکو؟ وہ غرائی اور اپنے گال کو رگڑنے لگی جیسے اس کے لمس کو مٹا کر ہی رہے گی۔ اس کے گھٹیا کہنے پر اس کے دماغ کی نسیں پھول گئی، لیکن اس سے زیادہ اسے غصہ اس کے لمس مٹانے کی کوشش پر آیا تھا کہ کیا وہ اسے اتنا گھٹیا سمجھتی تھی کہ اس کا لمس تک وہ خود پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بیوی ہو تم میری اور کوئی بھی مجھے جہانے سے روک نہیں سکتا۔ وہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی کمر کو جگڑا کہ وہ اس کے جسم کو اپنے جسم کے ساتھ محسوس کرتی۔ اس کی سخت پکڑ کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر عارب نے ناقابل برداشت ہتھیلی تسلط کر دی کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اور گھٹیا تو میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوں، وہ سرد آواز میں اس کے کانوں میں بولا اور اس کے لو کو دانتوں میں دبایا کہ عرش ٹھیک کرتی رہ گئی۔ اتنا کہ جب میں یہ گھٹیا پان دکھانے پر آیا تو تمہیں یہ گھٹیا لفظ بھی بہت چھوٹا لگنے لگے گا، اور قریب میں تو تمہارے ہی آؤں گا۔ ظاہر ہے اب تو پرماننٹ مل گیا ہے، اور اتنا آؤں گا کہ تمہیں اپنے انگ انگ میں میری خوشبو رچی ملے گی، تمہاری سانسیں میری سانسوں کی مہک سے مہکتی ملیں گی۔ اس نے اس کے نچلے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا اس کی حرکت پر عارب مسکرائے۔ جان اب انہیں چھپانے سے کیا ہوگا، ان پر نظر تو میری پڑ چکی ہے۔ اس نے اس کے لب پر انگلی سے گرفت نرم کی۔ اس کی بے باک باتوں پر وہ کچھ شرم، کچھ بے بسی، کچھ غصے سے سر ہوئی۔ تم ذلیل انسان، بیہودہ اپنی یہ بیہودہ گفتگو کسی اور سے کرو جا کر، اور میرے قریب آنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری قربت سے زیادہ مجھے موت کے قریب جانا پسند ہوگا۔ اور اب اگر کوئی بھی بے خودگی دکھائی میرے ساتھ تو تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میں دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے اس نے اپنے نہان اس کی گردن اور منہ پر مارنے چاہے کہ عارب نے اس کے ہاتھ ایک ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر لگا دیے۔ اپنے شکست پر عرش نے دانت کچکچائے۔ ہاں ڈارلنگ، یہ حشر تم میرا فرسٹ نائٹ بگاڑنا، اور جتنی تم شیرنی ہو اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم مجھے صحیح سلامت تو چھوڑو گی نہیں۔ اس دن اس نے آنکھ دبائی جبکہ عرش اس کی بےہودگی پر تلمرا کر رہ گئی۔ اور موت کو تو تم بہت یاد کرتی ہو، تو یہ خواب بھی میں تمہارا پورا کروں گا۔
موت کی ایک جھلک تو تمہیں ہماری گولڈن نائٹ دکھاؤں گا۔ مسئلہ کہ عرش نے اس کی بے باکی پر سہتی سے لب بینچ لیے۔ اگر پھر بھی تمہاری موت کے بارے میں یہی رائے رہی تو میں روز جھلک دکھا دیا کروں گا۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں۔ آج وہ انتہائی بے باک ہو رہا تھا۔ عرش جیسی بولڈ لڑکی کی پلکیں بھی لرز گئی تھی۔ آرم نے صحیح کہا تھا، ایک نمبر کا گنا مسنا تھا۔ کتنے ہوس پرست ہو تم، جانتے بھی ہو کہ تم ایک انچاہے زبردستی کے شوہر ہو۔ میرے لیے پھر بھی تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گریٹ، یعنی تم بھی دوسرے مردوں کی طرح ہو جنہیں صرف جسم سے مطلب ہوتا ہے، پھر چاہے وہ نفرت کی دعوے دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ استہزائی مسکرائی اس کے لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ کر، یعنی وہ کامیاب ہو رہی تھی اسے غصہ دلانے میں۔ اسے یہی طریقہ لگا تھا اسے اس کی بےہودگی سے ہٹانے کے لیے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اس کے پلان کو سمجھتا مسکرایا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ مسکراہٹ دیکھ کر عرش کو وہ کھسکا ہوا لگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہوس پرست اور انچاہے کہنے پر اسے ایک تھپڑ لگا تھا، اس پر غصہ کرتا، وہ لمبے لمبے ڈاک بڑھتا یہاں سے چلا جاتا اور پھر کبھی بھی اس کی طرف نہ دیکھتا۔ میں ہوس پرست ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، تم بس یہ یاد رکھو کہ اب سے تمہارا شوہر ہوں، تمہارے تن من کا مالک، اور انچاہے کو چاہے جانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ جب میں نشہ بن کے تمہاری رگوں میں اتروں گا اور پھر اس کے پھل کے طور پر دو ننھے منے بچے جب تمہاری گود میں آئیں گے تو تمہیں خود بخود ان کے باپ سے پیار ہو جائے گا۔ اس کے کان میں بولتے اس نے اپنی شیو اس کے گال سے سلائی۔ عرش نے لب بینچ کر اس کی گرفت میں سن پڑتے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس پر نہ تو اس کے غصے اور نہ ہی اس کے الفاظ کا اثر ہو رہا تھا۔ یہ اب ناممکن ہے، اس لیے خود کو مت تھکاؤ۔ ویسے بھی میں سوچ رہا تھا کیوں نہ تمہیں احساس دلاؤں کہ اب تم مسز کے عہدے پر قدم رکھ چکی ہو۔ اس نے سرگوشی کی، اس کی باریک سرگوشی پر عرش نے اپنی آنکھیں میچی۔ اس کی آنکھوں پر پھونک مارتی اس نے اس کی کلائیوں کو اپنی گردن میں ڈالا اور اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس پر خود بھی جھک گیا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کے لیے تو میرا تمہارے قریب ہونا ضروری ہے نا۔ ایک کام کرتے ہیں، تم میرا منہ توڑ لینا اور میں تمہارے یہ ہونٹ ہی لیتا ہوں۔ کیسی لگی اب پر باڑ میں جب وہ غصے سے بولی، تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا جہاں بھی گیا، لیکن پہلے مجھے ان ہونٹوں کو پی لینے دو۔ دیکھو کب سے ہلتے مجھے بلا رہے ہیں۔ اس نے اسے ہکا بکا چھوڑتے اس کے ہونٹوں کو اپنی نرم گرفت میں لیا۔ عرش آنکھیں پھیلائی، اس بند ہوتے سانس پر دل میں کلمہ پڑ چکی تھی کہ آرم نے اس پر ترس کھاتے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ عرش گہرے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ جب سانس بحال ہوا تو اس نے اپنے سرخ ڈوریوں سے اسے دیکھا۔ ایک تو پہلے اس کے سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، اوپر سے اس کی ساری بکواس اور پھر یہ بےہودگی۔ کافی اچھا ٹیسٹ ہے تمہارے ہونٹوں کا، تمہاری ناک کھٹے میٹھے۔ اس نے اس کے لبوں پر سے نمی صاف کی۔ یو باسٹرڈ، ابھی وہ بولی ہی کہ عارف نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرد نظروں سے اسے دیکھا کہ عرش کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ اس قدر سرد پن تھا اس کی آنکھوں میں، عارف نے وہ مشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ اس نے اس کی بیوٹی بون پر لب رکھتے وہاں اپنے دانتوں سے دباؤ ڈالا جسے وہ غصہ نکال رہا ہو۔ عرش نے تکلیف سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی کہ عارف نے سخت پکڑ کی عرش کے منہ سے کرا نکلی۔ عارف نے اس کی کرا پر سر اٹھایا اور بون پر دیکھا جہاں اس کے دانتوں کے واضح نشان تھے۔ اس نے وہاں مرہم کے طور پر اپنے لب رکھے
اتنا ہی بولو اور ایسا بولو کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اس نے ایک بار پھر وہاں اپنے لب رکھے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے تکلیف دینے آئے ہو تم، وہ نم آنکھوں سے بولی، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں خود کو توڑنے نہیں دوں گی بلکہ تمہیں ہی توڑ دوں گی، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے بولی اور اس کے اٹھنے پر اٹھ بیٹھی۔ وہ دیکھ رہی ہوں، اس نے فرش پر ایک جگہ اشارہ کیا۔ عالم نے اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو آنکھیں غصے سے لال ہوگی۔ بالکل اس طرح تمہیں بھی توڑ دوں گی، وہ مسکرائی۔ تم واقعی ایک بیوقوف لڑکی ہو جسے نہ تو کسی کے جذبات کی پرواہ ہے اور نہ کسی کے ارمانوں کی، تمہیں بس بک بک کرنی آتی ہے۔ اس کے بازو پکڑ کر غرایا۔ تو کس نے کہا تھا کہ اس بیوقوف سے نکاح پڑھواؤ؟ میں تو جیسے مری جا رہی تھی نا۔ زبان کو لگام دو، اور اگر میں ٹوٹا تو سلامت تم بھی نہیں رہو گی۔ تمہاری رگ رگ میں اپنی محبت نہ انڈیل دی تو کہنا۔ وہ چبا چبا کر بولا، اور میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ بڑا ہوں تم سے، آپ کہا کرو۔ اب اگر میں نے تمہاری زبان سے اپنے لیے تم سنا تو اسی وقت تمہاری زبان ادموئی کر دوں گا، وہ مانیہیزی سے بولا۔ وہ جہاں تک اس ڈریس کی بات ہے، تم نے مجھے تکلیف دینے کے لیے اس کا یہ حال کیا ہے اور تم کامیاب بھی ہوئی ہو اپنے اس مقصد میں، اس لیے اب اس پر مرہم بھی تمہارے وجود سے ہی لگے گا، اس نے کہتے اسے دوبارہ بر پر دھکا دیا، اور شہرازہ سی اس کے نیچے دبی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے قتل کرنا چاہتی ہو۔ میں تو پہلے ہی گائل ہو چکا ہوں ان نیتوں سے مزید قتل کرنا، نینو سے مزید قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے اور اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عارف نے مسکرا کر اس کا منہ اپنی طرف کیا اور اس کے ہر نقش کو چومنے لگا۔ مجھ سے ہوس پوری کرنا چاہتے ہو؟ ہوس کے پجاری انسان تو لو کرو پوری، آہر ہو تو مرد ہی نہ، بے بس عورت کو دیکھ کر ہی اسے نوچنے آ جاتے ہو۔ کر لو پوری، تم بھی اپنی خواہش نوچ لو۔ اس نے اس کی بڑھتی جسارتوں پر ایک بار پھر اپنے الفاظ سے زہر اگلا۔ عالم نے اس کے چہرے پر گرفت اتنی سخت کی کہ عرش کو لگا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ اوپر سے اس کی خطرناک ہاتھ تک لہو ٹپکاتی آنکھیں اس سے بے ساختہ جھرجھری لی۔ عالم نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے ہونٹ پر جھکا اور غصے سے ان پر تشدد کرنے لگا۔ عرش کو تو اپنی موت قریب لگی، اس کی سانسیں مدھم پڑ گئی تھی۔ عالم نے اپنی پھولی سانسیں جو کچھ غصے اور کچھ عمل سے بھول گئی تھی انہیں درست کیا اور لمبے لمبے سانس کھینچتی عرش پر پھر سے جھکایا، اس بار بھی شدت اتنی ہی جتنی پہلے تھی۔ عرش کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ لگا۔ عرش نے اس کی اتنی بے دردی پر، اس کے چھوڑنے پر اس کے گریبان کو پکڑا۔ عالم نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گریبان سے جھٹکا دے کر اسے کسی اچھوت کی طرح دور پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ہفتے کے اندر خود کو تیار کر لینا ہماری فرسٹ نائٹ کے لیے۔ اس دن میں تمہیں گڈیا پن ہوس سب کچھ دکھاؤں گا۔ یہ کپڑے دیکھ رہے ہو جس طرح تم نے ان کے ٹکڑے کر کے میری تصدیق کی ہے، اس طرح اس رات تمہیں بھی ان ٹکڑوں کی طرح بکھیر کر میں سمیٹوں گا۔ ریڈی اور اپنے ہاتھوں پر مرہم لگاؤ، سرد آواز میں کہتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کرتے وہ درام سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عرش نے تکیہ غصے سے زمین پر پھینکا تھا۔ ذلیل کمینے انسان، تم کیا مجھے توڑو گے؟ تمہیں توڑ کر نہ رکھ دیا تو کہنا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی آنکھوں سے نکلا آنسو صاف کرتی لیٹ گئی۔ سر میں درد اس قدر تھا کہ اس کی ہمت بھی نہ ہوئی کہ وہ اپنے چہرے کی کمر ہونٹوں پر تھے اس کے لمس خروچ کر پھینک سکے، اس لیے اس دن میں تارے دکھانے کا عزم کرتی، اسے پاؤں تلے کچلنے کا پلان بناتی، وہ ہر فکر سے آزاد ہوتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔